دیکھیں ایمن، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ بھی ہوا ابھی سڈنی کے حملے کے بعد بھی، انڈیا کی طرف سے تو انڈین میڈیا جو ہے وہ تو آلریڈی اس کو گودی میڈیا جو ہے کہا جاتا ہے. گودی میڈیا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مودی کی لائن کو ٹو کرتا ہے، اور جہاں تک اینٹی پاکستان نیریٹو کی بات ہے وہ شاید مودی سے بھی پہلے سے جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو کچھ بھی ہو جائے وہ سب سے پہلے انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان کی طرف سے. پہلے جو بھی دہشت گرد حملے ہوئے انڈیا کے اندر انگلی اٹھائی گئی پاکستان کی طرف. اب یہ مجبوری مودی کے انڈر آ کے یہ ایک منظم طریقے سے یہ ایک ڈس انفارمیشن کیمپین، جس طرح سے میں نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو اجیت دول والا دول ڈاکٹرین ہے اسی کی طرز پہ یہ ایک منظم جو ہے وہ ایک کیمپین چلائی گئی ڈس انفارمیشن. ابھی یعنی آپ جو 2020 میں ای یو کی جو ڈس انفارمیشن لیب ہے، ایک این جی او ہے جو ڈس انفارمیشن کے خلاف جو ہے وہ کام کرتی ہے، انہوں نے 2020 میں ایک رپورٹ ان کی آئی تھی انڈین کرونیکل کے نام سے. اب اس میں انہوں نے اس پورے منظم سازش جو انڈیا کی طرف سے کی جاتی رہی ہے، اور انہوں نے یہ نکالا کہ 15 برس تک کس طرح سے انڈیا ایک ڈس انفارمیشن کیمپین پوری دنیا میں لانچ. اب اس میں دیکھیں کہ سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا جو ہے وہ بنا رکھے تھے. اب سینکڑوں کے حساب سے انہوں نے فیک میڈیا کی ویب سائٹ بنا رکھی تھی. انہوں نے این جی اوز بنا رکھی تھی کہ وہ کس طرح سے لابی کریں اقوام متحدہ میں اور ای یو میں جو ہے وہ پاکستان کو، یعنی ان پرٹیکولر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے ملائن کیا جائے. اب وہ جب یعنی پوری انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ نکلا کہ جی یہ سری واسفو گروپ ہے جو انڈیا میں نیو دلی بیسڈ ہے، یہ سارا اس کی طرف سے. اور اس کے ساتھ کون ساتھ میں شامل تھا؟ آپ کا ایشین نیوز انٹرنیشنل، جو کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کا جو ہے وہ پارٹنر ہے. تو یہ تو ایک کیمپین پوری دنیا میں انہوں نے، اور یہ ابھی سے نہیں، یعنی یہ میں نے کہا نا 15 برس سے، اور یہ تو انہوں نے جو انویسٹیگیشن کی اور نکالی کہ کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو دنیا میں ملائن کرتا ہے، کس طرح سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آبویسلی چائنا کو بھی ملا لیا گیا. تو یہ، اور پھر ہم نے یہ جو ابھی جو مئی میں کانفلکٹ ہوا تھا اس میں تو ساری دنیا نے دیکھ لیا نا بالکل کہ انڈین میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی کس طرح سے گنوائی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کے میڈیا کے کو ٹرسٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں آج پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے ہی ختم ہو چکا ہوتا، کہ انہوں نے جو ہے وہ تو آرمی چیف سے بھی سرنڈر کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ قید کروا لیا، انہوں نے جو ہے وہ بندرگاہ بھی اڑا دی پاکستان کے شہروں پہ. تو یہ پورا دیکھیں. اور اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائم نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا اور ان کے اس جھوٹ کا بانڈا جو ہے وہ پھوڑا. تو یہ ایک کیمپین ہے انڈیا کی طرف سے اور انڈین اسٹیٹ کی طرف سے، اور انڈین میڈیا، جیسے میں نے کہا کہ انڈین میڈیا بھی، وہاں کے اینکر، وہاں کے جرنلسٹ، ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سٹیٹ کی لائن ٹو کریں گے تو ہمارا کریئر گروتھ ہوگی. تو اس وجہ سے وہ فیکٹ چیک نہیں کرتے، وہ تحقیق نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایمن ذکر کرتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں سب سے بڑا چیلنج جو ڈیجیٹل میڈیا کو ہے وہ فیک نیوز کا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کا ہے، وہ مس انفارمیشن کا ہے. ہم نے دیکھا لنڈن میں جو کمیونل پروٹیسٹ ہوئے تھے وہ ایک فیک ویڈیو کلپ کی وجہ سے ہوئے تھے. تو میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان میں بھی، اور پاکستان کو جیسے میں نے کہا کہ انڈین کرونیکل جب آیا تھا، ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی، تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ایک کنسرٹڈ کیمپین چلانی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتائے کہ دیکھیں یہ انڈیا کس طرح سے جھوٹ بولتا ہے اور ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پراپر ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں. بالکل ایسے ہی. ایاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، آج تک لڑے ہیں، بہت قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اور پاکستان نے ہمیشہ یہ بھی کہا ہے کہ ثبوت سامنے رکھی جائیں، شفاف تحقیقات کی جائیں. اس کے لیے بھارت کبھی سامنے نہیں آیا اور اس طرح کے پروپیگنڈے دن بدن کرتا رہا ہے. کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟
دیکھیں بچنے کے لیے وہ کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر وہاں سے کوئی فیک چیزیں آ رہی ہیں تو آپ نے فیکٹس دینے ہوتے ہیں نا, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے کل رات سے ہی چیزیں چل رہی ہیں ہماری طرف سے بھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جو فیک ہوتی ہے, جو سنسنی خیز خبر ہوتی ہے, وہ زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے, لیکن یہ بھی کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں, اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی انڈین میڈیا کا جھوٹ بک رہا تھا, ان کی فیک نیوز بک رہی تھیں جب تک ان کے اپنے لوگ نہیں پکڑے گئے امریکہ, آسٹریلیا اور کینیڈا میں. تو اس کے بعد سمجھ آئی کہ یہ تو ساری بلشٹنگ ہو رہی ہے, یہ تو ایسی بات. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں, ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, اس لیے بڑی آسانی سے آپ کسی کو پاکستانی قرار دے دیں, آپ انڈین قرار دے دیں. اب چونکہ ان کے میڈیا کی عادت ہے, پڑی بھی ہے گودی میڈیا, کہ جی فوری طور پہ پاکستان کو لے کے آنا انہوں نے کسی طریقے سے بھی, کہ ایک واقعہ ہو گیا, دہشت گردی ہو گئی آسٹریلیا میں, وہ موقع مل گیا کہ اچھا یار یہ نام لگتا ہے کہ پاکستانی ہوگا, اور پھر ایک وہ ایفرٹ شروع ہو جاتی. اب اس کے بعد افغانستان ان کے ساتھ ظاہر ہے, افغانستان تو بالکل آج کل وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں میں. پھر چونکہ اس میں یہودی انوالو تھے جن پہ اٹیک ہوا, تو اسرائیل بھی لامحالہ اس میں آ گیا, اور وہ ایک کیمپین بنا دی انہوں نے پاکستان کے خلاف کہ جی یہ تو. اس کے بعد جیسے ہی وہ پتہ چلا کہ انڈین ہے, اب وہ جیسے عامر بتا رہے تھے کہ وہ آسٹریلین انٹیلیجنس نے رابطہ بھی کر لیا. اب رولا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو ان کے مل جاتے ہیں اکاؤنٹس اور وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایک خاص جماعت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. میں نے آج, مجھے بڑی حیرت ہوئی اپنے ایک لیڈنگ نیوز پیپر کو دیکھ کے جس نے فرنٹ پیج پہ یہ خبر لگائی ہوئی ہے امریکن انٹیلیجنس کے حوالے سے. وہ اور کسی کے پاس امریکن انٹیلیجنس نہیں پہنچی, ان کے پاس وہ امریکن انٹیلیجنس پہنچ گئی کہ جی وہ بندہ پاکستانی تھا. اب اندازہ کریں آپ کہ اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے, کیا وہ بھی اس پارٹی نے لگوا دی؟ نہیں. مطلب لوگ ہر جگہ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں جو نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے صرف ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہر چیز کا حل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس اس پہ پابندی لگا دو اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دیکھیں جب آپ مکالمے پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر مکالمہ ہوتا رہے, لوگ ڈیبیٹ کرتے رہیں, نیگیٹو پازیٹیو چیزیں آتی, وہ چلنی سے گزرتے گزرتے وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر آپ اپنا بیانیہ بڑے اچھی طریقے سے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں اپنا یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. فیصل صاحب, ایاز صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی سے اگر پازیٹیو, جس طرح نیگیٹو باتیں پھیلتی ہیں, تو اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف بھی آئیں گے, بات کریں گے, ٹیبل ٹاک ہوگی, تو بیانیے بدلیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت طاقتور چیز ہو چکا ہے. اب اس طاقتور چیز ہونے کے پیچھے جو ہے نا بہت سارے محرکات ہیں. ہمیں نا ان محرکات کو بھی جو ہے نا وہ تلاش کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا پاکستان کا ہو, دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو, ہر جگہ جھوٹ جو ہے نا سب سے زیادہ تیزی سے بکتا ہے. جھوٹ کی جو کشش ہے